آپ سب لوگ کیسے؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے. آپ بھی میرے حق میں دعا کریے گا. میں آپ کو پیاری سی باتیں بتاتی ہوں, پیاری سی حدیثیں سناتی ہوں. سو پلیز آپ لوگ مجھے بہت سارا سپورٹ کریے. آپ مجھے بہت سارا سپورٹ کریں گے تو میں آگے بھی آپ کو بہت 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 خوبصورت حدیثیں سناؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں اتنی حدیثیں سناؤں, اتنی حدیثیں آپ کے لیے پڑھوں کہ دنیا کے اس کونے کونے تک میری حدیثیں پہنچیں. کیونکہ ویسے تو لوگ بہت پڑھتے ہیں, بہت علم والے ہیں, بہت ساری آج کل لوگ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اگر میں کچھ لوگوں کو اچھا بتا سکتی ہوں, اچھا پہنچا سکتی ہوں, تو شاید یہ میں کر سکتی ہوں. اور آپ لوگ بھی کچھ جو بھی کرنے کے اگر سوچیں تو کچھ اچھا کرنے کی سوچیں, کچھ بننے کی سوچیں, تو ایک اچھے انسان بننے کی سوچیں. تو دیکھیے اچھا ایک بات بتائیے مجھے کہ انسان بچہ دنیا میں سب سے زیادہ کن ہاتھوں میں محفوظ رہتا ہے؟ بتائیے, آپ کو پتہ ہوگا ویسے تو چلیے میں بتا دیتی ہوں. اور مجھے کمنٹ باکس میں آپ بتانا, کمنٹس کریے گا, مجھے بتائیے گا کہ دنیا میں بچہ جن ہاتھوں میں سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم ہستی دی ہے کہ جو ہماری ماں ہوتی ہے, وہ ہمیں سب سے پہلے ہم اس کے ہاتھ میں جب آتے ہیں تو دنیا کے وہ کسی بھی کونے میں جاتی, کسی بھی مشکلات سے گزرتی, کسی بھی پریشانی سے گزرتی ہے, لیکن وہ ساری پریشانیاں اپنے اوپر لے لے گی, لیکن اپنے بچے کو کبھی بھی وہ ایسا محسوس نہیں ہونے دے گی کہ وہ کسی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. وہ اسے اس طرح سے سنبھالے گی, خود چوٹ کھا جائے گی لیکن اپنے بچے کو کبھی چوٹ نہیں لگنے دے گی. خود بھوکی رہ جائے گی لیکن کبھی اپنے بچے کو بھوکا نہیں رہے گی. خود گیلے میں سو جائے گی لیکن اپنے بچے کو گیلے میں نہیں سونے دے گی. تو آپ لوگ بھی ماں ہیں تو ماں کا اسپرش کہیے یا ماں کا جو اس کی ایک ماں کا اسپرش ہوتا ہے وہ اس بچے کے لیے سب سے پیارا, سب سے اچھا, سب سے کومل ہوتا ہے. اگر ماں اپنے بچے کو پکڑتی ہے, چھوتی ہے, تو اسے پتہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے پکڑ رہی ہے, کس طرح سے چھو رہی ہے. دیکھیے کہ جانور ہوتے ہیں, جانور ہوتی ہیں وہ بھی مائیں ان کی ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے منہ میں دبا کر لے جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے پکڑنے ان کی چوٹ نہ لگ جائے, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنے بچے کو اس طرح سے پکڑتی ہیں کہ ان کو چوٹ نہیں لگتی. اور میں بھی ایک ماں ہوں تو دیکھیے میری بھی بیٹیاں ہیں, میرے بڑے بڑے بھی بچے ہیں, دو, ایک چھوٹی بیٹی ہے. تو مجھے مطلب رات کو سو جاتے ہیں لیکن میری آنکھ پتہ نہیں 2-3 بار رات میں کھلتی ہے کہ میرے بچے کھلے نہ ہوں. میرے بچے سو رہے ہیں, کیسے سو رہے ہیں, وہ ادھر کھل جاتے رات میں, سردی کا موسم ہے. تو سو پلیز مطلب ایک ماں کا دل ایسا ہوتا ہے. تو ان بچوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ماں دی ہیں, ماں باپ دیے ہیں, وہ اس دنیا کے سب سے امیر اور ترین انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کریں جن کے پاس ماں باپ ہیں. اور جن کی ماں ہے تو ان کا تو کہنا ہی کیا ہے, ان کے پاس تو دنیا کی وہ دولت ہے جو بہت دنیا کے امیر ترین انسانوں پر نہیں ہے. اور ماں کا ہونا ایک بہت ہی خوش نصیبی ہے. جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے دل کی آواز کو دور سے ہی پہچان جاتی ہے کہ اس کا بچہ کس مطلب تکلیف میں ہے, اس کے چہرے پر کس چیز کی خوشی ہے, وہ کچھ بتانا چاہتا ہے, مطلب اس کے جو بھی احساسات ہیں وہ ماں کو پتہ چل جاتے ہیں بس. اور ایک بچہ کیا چاہتا ہے, اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کر, وہ جب ایک بچہ, میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں, ایک بچہ جب اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹتا ہے تو وہ دنیا کے سارے رنج و غم, ساری پریشانیاں, ساری مشکلات سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور اسے اپنی ماں کی گود ایک ایسی آرام گاہ لگتی ہے کہ دنیا کی شاید کسی جگہ پہ بھی اسے وہ آرام نہیں آئے گا. اور جب ماں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے تو سوچیے اس کی جو ٹینشن ہے, اس کی جو پریشانیاں ہیں, وہ تمام اس کی الجھنیں وہ ساری دور ہو جاتی ہیں. اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ بس اپنی ماں کی گود میں ہی لیٹا رہے. اور بیٹا ہو یا بیٹی, لیکن بیٹے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں ماں سے, بیٹیاں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت دی ہے جن کے پاس ماں باپ ہیں. اگر جن کے پاس نہیں, دنیا کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں. کچھ کے پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں, کچھ کے بڑے ہونے پر چلے جاتے ہیں, کچھ کے جوانی میں ہی گزر جاتے ہیں.
تو پلیز اور دیکھیے اللہ نے مطلب ماں باپ بنائے، پھر اولاد بنائی، پھر انہیں ماں باپ بنایا، پھر ان کی اولاد بنایا۔ اللہ نے یہ سلسلہ اس لیے جاری کیا ہے کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گی، اور ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں سلوک تو وہ ہمارے ساتھ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اس دھوکے میں کبھی نہ رہیں۔ جب آپ اپنے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت رکھیں گے اور آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے، کیونکہ اللہ کا نظام بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے اس دنیا میں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں اسی لیے بنائی، اللہ چاہتا تو اولاد نہ بھی بناتا، لیکن اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کے احساسات کو نہیں سمجھے گا، تو ان کی قدر نہیں کرے گا، تو یہ اپنی دل میں خواہش کبھی نہ رکھ کہ جیسے تیری اولاد بھی تیرے ساتھ اچھا کرے گی۔ تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے ہمیں یہی بہت سی چیزوں کی نصیحتیں یہی اس دنیا میں دی ہیں، وہاں تو وہ دے گا ہی جو دے گا، لیکن اس نے ہمیں کچھ ایسے سبق دیے ہیں جو ہم ان سے سیکھ لیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو دیکھیے گا ماں باپ وہ چیزیں جو کبھی بھلائی نہیں جاتی، کبھی چھٹلائی نہیں جاتی، اور ہمیشہ ماں باپ یاد رہتے ہیں انسان کو زندگی میں، جب وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، جب نہیں ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ ایک ماں کی قربانیاں تو وہ اولاد ہی سمجھ سکتی ہے جو اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر صرف مسکرا دیا کرو، ایک دفعہ اپنے ماں باپ کی طرف پیار سے دیکھ لیا کرو تو تمہیں حج کرنے کا مکمل ثواب مل جائے گا۔ تو دیکھیے بس ایک دفعہ دیکھنے سے دیکھیے ایک مکمل حج کا ثواب آپ کو، مکمل مطلب ایک پورا حج کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن اور اگر آپ نے ان کی خدمت کر لی، ان سے محبت کر لی، ان کے پاس بیٹھ گئے تو سوچئے آپ کو کیا کچھ نہیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری نعمتیں دے دے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں ان بچوں سے کہنا چاہتی ہوں جو آپ مصروف رہتے ہیں اپنی دنیا میں، اپنے بہت سارے ٹھیک ہے مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن ایک بار صبح ہو یا صبح جانے سے پہلے یا کبھی دن میں وقت ملے یا پھر رات کو آنے کے بعد تھوڑی دیر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل کے حال کو جانا کرو، ان سے بات کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، کیونکہ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے نا، ماں باپ اپنے بچے کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کی پونجی، زندگی بھر کی ان کی جو محنت ہے وہ ایک جھٹکے میں وہ کسی کو دے دیتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے اور اپنی بیٹی ہوتی ہے تو وہ تو ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے دل کا، ماں باپ کے دل کے دونوں ہی بچے ٹکڑے ہوتے ہیں، بیٹی بیٹا، تو وہ ایسے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے پھر ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے، بس ملنے جلنے تھوڑی دیر کے لیے، پھر جیسے جیسے لائف ان کی آگے بڑھتی جاتی ہے تو وہ پھر آنا بھی کمی ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹیاں تو ہمیشہ ماں باپ کو بہت پیار کرتی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتی، اپنے بھائی بہنوں کو یاد نہیں کرتی۔ لیکن بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان ماں باپ سے آپ پوچھئے، ان کے دل سے آپ پوچھئے، جب وہ اپنے دل کا ٹکڑا کسی کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اپنا دل کلیجہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ ان سے دور ہو جائے، تو وہ آپ کی شادی کر دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ نئی فیملی بنانے کی آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ تو اور ظاہر سی بات ہے شادی تو کرنا ہی ہے، آج نہیں تو کل کرنا ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو دے رہے ہیں تو اس بچے کو اور اس کی بیوی کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں، انہیں اتنی محبت دیں اور پھر کب تک رہتے ماں باپ یہ بتائیے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا۔
تو انہیں اتنی محبت دیجیے، اتنا پیار دیجیے کہ ان کا دل اپنی محبت سے بھر دیجیے، کبھی ان کا دل خالی نہ ہو، انہیں ایسا کبھی نہ لگے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی کر دی تو وہ مجھ سے دور ہو گیا، ایسا کبھی نہ سوچیں۔ ماں باپ بھی اپنے بچے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے، بھلے ہی اگر بچے اپنے ماں باپ کے سینے میں کھنجر بھی بھونک دیں نا، تب بھی وہ اپنے بچوں سے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو پلیز اپنے ماں باپ کی قدر کریے، اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، اپنے ماں باپ کے احساسات کو سمجھیے۔ سبحان